الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات کی دوسری آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نہ ہی تم جھگڑو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہو، یہ کہ تمہارے اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا اور تم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ حضرات وقار، یا ایھا الذین آمنوا ان الفاظ سے اس آیت کی ابتدا ہے، اور جہاں پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں وہاں کسی نہ کسی حکم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے گا، وہاں پر کسی نہ کسی حکم کو لاگو کیا جائے گا۔ گزشتہ ایام میں سے سوشل میڈیا پر اس آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں درس میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں، اگرچہ یہ واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا جو سوشل میڈیا پر تقریباً ہم میں سے ہر کسی نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں بلند آوازوں سے نعرے لگائے گئے جو یقیناً مسجد نبوی کی توہین تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں 3 جگہ ایسی ہیں کہ جن جگہوں کی طرف سفر کرنا بھی نیکی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر بیت اللہ مسجد حرام، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ ان 3 مساجد کے علاوہ اگر انسان کسی بھی مسجد کی طرف سفر کرتا ہے زیارت کی نظر سے یا ویسے، تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ثواب ملے گا تو صرف ان 3 مساجد کی طرف رخ کرے گا تو اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ مسجد نبوی جس کا مقام اور مرتبہ، جس کی جگہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جس جگہ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، وہ جگہ بھی جس جگہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ سے لے کر جو میرا منبر ہے وہاں تک کی جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، کس وجہ سے انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے بلند و بالا شخصیت ہیں۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی گئی
کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی گئی، اور قیامت کے روز بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ مختلف مراتب ہیں، حوض کوثر عطا کر کے شفاعت کی اجازت مل کر جنت کا دروازہ کھلوانا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، اور اسی طرح دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہوگی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ حکم فرماتے ہیں اس کے مطابق اپنی زبان سے حکم کو صادر فرماتے ہیں۔ جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یہاں پر صرف آواز کا معاملہ نہیں ہے، اس جگہ پر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز ہماری کس طرح بلند ہوگی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کا ہم انکار کریں گے، تب بھی ہماری آواز، ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر چلے جائے گی۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے ایام کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں بیشتر ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ صبح کی ابتدا سے لے کر دن کی انتہا تک ہمارے معاملات میں اکثریت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم اپنے معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نہیں نازل فرماتے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، صبح اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، شیطان کی 3 گرہ میں سے ایک گرہ جو اس کی گدی پر لگی ہوتی ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھول دی جاتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھول دی جاتی ہے اور یہ شیطان سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار، تسبیحات، دین کے معاملات جتنے بھی ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارا سارا دن ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزرتا ہے۔ تو کس طرح جب قیامت کا روز ہوگا ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جائیں گے، کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو برحق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کسی خاص موقع پر، کسی خاص معاملہ پر قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا اور اپنے مقاصد کو حل کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا ہر لفظ انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت، اور گزشتہ روز میں ایک توبہ کے متعلق واقعہ پڑھ رہا تھا، امام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں حدیث کے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا۔ جس وقت میں مسجد سے نکلا تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدو سا اپنے اونٹ پر سوار ہے، اس نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آواز بہت غرضدار ہے۔ جب اس نے آواز لگائی تو ایسے تھا کہ شاید مجھے ان قریب قتل کر دیں۔ امام اعظمی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ امام اعظمی فرمانے لگے کہ میں مسجد سے آیا ہوں۔ یہ شخص پوچھنے لگا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ امام اعظمی فرماتے ہیں کہ نماز عصر کو ادا کیا ہے اور لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ بہرحال مختلف
گفتگو کے بعد، مختلف سوالات کے بعد یہ امام عصمی رحمہم اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ قرآن سے پڑھ کے سناؤ۔ امام عصمی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ زاریات کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پر پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رزق جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کر لیا ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے، جب تک وہ رزق تم کھا نہ لو تم پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ جو رزق اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے قبل ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کا وہ رزق ختم نہ ہو جائے۔ امام عصمی فرماتے ہیں اس نے چیخ ماری، میں رک گیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور فوراً اس نے اپنی تلوار نکال لی اور اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ امام عصمی فرماتے ہیں اونٹ کو ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے کیے اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ اس گوشت کو تقسیم کرنے میں میری مدد کرو۔ اسی بستی میں اس اونٹ کے گوشت کو تقسیم کر دیا گیا اور یہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر ہارون الرشید کے ساتھ امام عصمی کو حج کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پر امام عصمی بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، میں نے دیکھا تو وہی بدو شخص جس کی جسامت لمبی چوڑی، موٹا تازہ، گھنے بال، بکھرے ہوئے بال، ایک دہشت زدہ اس کا چہرہ تھا، لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور یہ بیت اللہ میں امام عصمی سے کہتا ہے کہ مجھے سورۃ زاریات کی تلاوت دوبارہ سنائیں۔ پھر امام عصمی رحمہم اللہ نے سورۃ زاریات کی تلاوت شروع کی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس وقت اس آیت پر پہنچے پھر اس نے چیخ ماری اور اس کی موت کا وقت آ گیا اور بیت اللہ میں اس کی جان نکل گئی۔ امام عصمی فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ اسی آیت پر وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پھر آج کا دن 6-7 سال کا گزرنے کے بعد پھر اسی آیت پر اس بدو کا موت کا واقعہ ہو جانا، کہتے ہیں کہ مجھے راتوں کی نیند اڑا گیا، مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ کیا وجہ ہے۔ میں نے ساری زندگی حدیث کا سبق دیا، قرآن کی تلاوت کی، لیکن یہ آیت کے چند الفاظ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہتے اس کی موت کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ اللہ نے جو رزق لکھا ہے، انسان ہر وقت جو رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، کہتے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ جو رزق اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے جب تک وہ میں کھا نہ لوں میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شاید آج رمضان المبارک کی ہم نے آخری فجر کی نماز پڑھی ہو، یا اللہ کی توفیق سے شاید کل رمضان المبارک کی آخری فجر کی نماز ہوگی، اگلے سال رمضان المبارک میں پتہ نہیں ہم سے کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا، کون رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹے گا، کون نہیں سمیٹ سکتا۔ تو آخری دن ہے رمضان المبارک کا، تو ہمیں عہد کرنا چاہیے اس رمضان المبارک میں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو ہم اپنے معاملات میں جتنا ہو سکے اللہ سے دعا بھی کریں اور جھوٹ سے گریز کریں۔ ہمیں اپنے معاملات میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً انسان خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو غلطی نہیں کرتا، ہر انسان غلطی کرتا ہے شیطان کے ورگلاوے میں آ کر، اور ہمارے پاس بڑی آسان سی ایک وجہ ہوتی ہے کہ شیطان نے بہکا دیا۔ ٹھیک ہے جی، رمضان المبارک کے علاوہ سمجھ آتی ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، جبکہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین۔ برکت والا مہینہ ہے، روزوں کو فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیطان، اور شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔
پھر رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، اپنے معاملات میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہم نے کھا کر اس دنیا سے جانا ہے۔ کم از کم اپنے معاملات کے اندر جھوٹ مت بولے، رزق کے لیے کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ رزق وہی ملنا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، لیکن جھوٹ بول کر اپنے رزق کو حرام نہ کریں، حلال رزق کھائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔